بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کی اس خاص ویڈیو میں 27 رمضان المبارک کا بہت ہی مجرب اور خاص عمل آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ 27 رمضان المبارک کو پڑھے جانے والے نوافل بھی آپ کو بتاؤں گی اور ساتھ ہی نوافل پڑھنے کا طریقہ بھی بتاؤں گی، مگر اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اور چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل کے آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ ناظرین و سامعین، رمضان المبارک کی 27 شب عظمتوں والی اور برکتوں والی شب مبارکہ ہے۔ شب قدر کی عظمت اور بزرگی کی سب سے بڑی وجہ نزول قرآن مجید ہے۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، بے شک ہم نے اسے شب قدر میں اتارا۔ قرآن کریم فرقان حمید، جسے ہم کلام الہی کہتے ہیں، آسمانی کتابوں کے سلسلے میں آخری اور مکمل کتاب ہے۔ اب یہی کتاب روئے زمین کے انسانوں کے لیے شمع ہدایت ہے۔ اس لیے قرآن کریم کو دنیا کی تمام کتابوں کے مقابلے میں لاریب ہونے کی برتری حاصل ہے، اور شب قدر ہی میں قرآن مجید کا نزول ہوا۔ اسی لیے اس شب مبارکہ کو بہت زیادہ فضیلت حاصل ہے۔ سیدنا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آقائے دو جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک شخص کا تذکرہ کیا جس نے 1000 ماہ راہ خدا میں اپنے کندھے پر ہتھیار اٹھائے تھے۔ آقائے نعمت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر اظہار تعجب فرمایا اور اپنی امت کے لیے ایسی نیکی کی تمنا فرمائی اور کہا، اے رب، تو نے میری امت کو سب سے کم عمر والا بنایا اور اعمال میں سب امتوں سے کم کیا ہے۔ تب اللہ عز و جل نے آپ کو شب قدر عطا فرمائی جو 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے۔ جتنی مدت بنی اسرائیل کے اس آدمی نے راہ خدا میں عبادت کی، آپ کو اور آپ کی امت کو اس طویل مدت کے مقابلے میں ایک ایسی رات بخشی گئی، شب قدر، جس کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے۔ سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ شب قدر میں زمین پر بے شمار فرشتوں کو اترنے کے لیے آسمان کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ شب قدر میں رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اکثر لوگوں کا یہ پوچھنا ہے کہ شب قدر کی پہچان کیا ہے، ایسی پہچان جسے ہم شب قدر کو پہچان سکیں۔ شب قدر صاف، شفاف، چمکدار اور کھلی ہوئی ہوتی ہے۔ اس رات میں نہ زیادہ گرمی ہوتی ہے اور نہ ہی زیادہ سردی، بلکہ یہ رات موسم بہار کی راتوں کی طرح ہوتی ہے۔ اس رات میں شاب ثاقب نہیں ٹوٹتے، رات کے پچھلے پہر تو بے حد کیف و سرور ہوتا ہے۔ آسمانوں کی طرف دیکھنے سے نور زمین کی طرف آتا ہوا معلوم ہوتا ہے۔ نیز یہ بھی علامت ہے کہ شب قدر کے بعد آنے والی صبح کو سورج میں تیزی نہیں ہوتی۔ اس رات رحمت خداوندی کا دنیا والوں پر اتنا نزول ہوتا ہے کہ بیان سے باہر ہے، اور ایسی رات میں اہل ایمان کا دل قدرتی طور پر عبادت کرنے کو چاہتا ہے۔ کچھ بزرگوں نے 27ویں رمضان کی رات میں سمندر کا پانی چکھا تو میٹھا معلوم ہوا۔ کچھ بزرگوں نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ شب قدر میں ہر چیز سجدہ ریز ہوتی ہے، یہاں تک کہ درخت بھی اس رات سجدہ کرتے ہیں اور زمین پر گر پڑتے ہیں، پھر اپنی جگہ پر قائم ہو جاتے ہیں۔ عام لوگوں کی نسبت اہل نظر کو شب قدر کا زیادہ مشاہدہ ہوتا ہے۔ دراصل اس رات کا مزہ اور سرور الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اس رات کو عشاء اور فجر کی نماز باجماعت ادا کرنی چاہیے، کیونکہ نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنے کا جو ثواب ہے وہ شب بیداری سے زیادہ ہے۔ اس لیے پہلے نماز، بعد میں شب بیداری۔
عارف اور اولیاء کرام کو یہ رات رحمت خداوندی سے معلوم ہو جاتی ہے، کیونکہ اس رات کو وہ اپنی باطنی نگاہ کے ذریعے عرش معلیٰ سے ایک قسم کے نور کا ظہور دیکھتی ہیں جو آسمانوں اور دنیا والوں پر ظاہر ہوتا ہے، جو عام راتوں میں نہیں ہوتا، جو صرف شب قدر کی رات کو نازل ہوتا ہے۔ اللہ عز و جل کی رحمت سے انہیں شب قدر کا علم ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ شب قدر میں زمین پر ملائکہ کا نزول ہوتا ہے اور انہیں اپنی باطنی نگاہ سے وہ نظر آتے ہیں، تو اس سے بھی شب قدر کا پتہ چل جاتا ہے۔ ناظرین و سامعین، شب قدر نہایت ہی عظمتوں والی اور برکتوں والی رات ہے۔ جس طرح یوم جمعہ تمام دنوں پر برتری حاصل ہے، سورتوں میں سورہ بقرہ کو، آیتوں میں آیت الکرسی کو، پتھروں میں حجر اسود کو، تمام پتھروں پر بزرگی حاصل ہے، چاہے زمزم کو سب کنووں پر، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عصا کو ہر عصا پر، جس مچھلی کے پیٹ میں حضرت یونس علیہ السلام تھے وہ مچھلی تمام مچھلیوں میں افضل تھی، حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی تمام اونٹنیوں میں افضل تھی، اسی طرح براق ہر گھوڑے سے افضل، حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ہر انگوٹھی سے افضل، ماہ رمضان المبارک تمام مہینوں سے افضل۔ اسی طرح راتوں میں شب قدر کو تمام راتوں پر سروری اور برتر، اسی طرح شب قدر کو تمام راتوں پر سروری اور فضیلت حاصل ہے۔ شب قدر کے خاص نوافل بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی جو آپ نے اس مبارک شب میں پڑھنا ہے۔ شب قدر میں 4 رکعت نوافل اس طرح سے پڑھیں کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ اور سورہ تکاثر 1 دفعہ، سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھیں۔ یہ 2 نوافل پڑھنے کے 2 فائدے ہوں گے، سکرات میں آسانی ہوگی اور عذاب قبر سے آپ محفوظ رہیں گے۔ اسی طرح شب قدر میں 2 رکعت نماز نفل ادا کریں، اس ترکیب سے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ 1 بار اور سورہ اخلاص 7 مرتبہ پڑھیں۔ سلام پھیرنے کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھ کر 7 مرتبہ استغفر اللہ کا ورد کریں۔ ابھی جگہ آپ چھوڑنے بھی نہ پائیں گے کہ اللہ عز و جل کی رحمت اس پر اور اس کے والدین پر نازل ہو جائے۔ اسی طرح شب قدر میں 4 رکعت نفل اس طرح سے پڑھیں کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر 1 بار، سورہ اخلاص 27 بار پڑھیں۔ دوسری ترکیب یہ ہے کہ 4 رکعت نماز اس طرح سے ادا کریں کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر 3 بار، سورہ اخلاص 50 بار پڑھیں۔ پھر سلام کے بعد سجدہ میں جا کر یہ پڑھیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس کے بعد جو بھی دعا مانگی جائے اللہ کے فضل و کرم سے اور اس مبارک شب کا صدقہ، وہ دعا ضرور قبول ہوگی۔ ناظرین و سامعین، امید کرتے ہیں کہ آج کی یہ خاص ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کریں اور شیئر کریں اور نئی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔